اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں صفوں کی ترتیب بھی اسی طرح ہوا کرتی تھی کہ پہلے مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، اور پھر عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی یہ عمل مبارک ہے، اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک ہی بچہ ہے تو مردوں کی صف کے درمیان کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو ایک بچہ ہے تو مردوں کی صف کے درمیان ہے، بہت زیادہ بچے ہیں تو ان کی صف پیچھے الگ سے بننی چاہیے۔ لیکن اگر آج کل کے دور میں آپ کو کوئی سیکیورٹی کا خطرہ لگتا ہے کہ آپ چوتھی صف میں جمعے میں اپنے بچے کو لے کر آئے ہیں اور آخری صف ہے 20ویں صف، تو اب بچے کو 21ویں صف میں بھیجنا یہ بچے کے ساتھ ایک خطرہ ہے، چوری اغوا ہو جاتے ہیں بچے۔ تو اگر بچوں کا سیکیورٹی رسک ہے تو باپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا رکھ سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی زبردستی کر رہا ہے اس کو کہیں کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے زبردستی کرنا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پہلی صف میں بھی بچے نے نماز پڑھی ہے، صحابی بچے نے۔ تو یہ صرف بہتر ہے کہ آدمی ہوں پھر بچے ہوں، لیکن کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ اپنے ساتھ کھڑا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بچے نے نیت باندھ لی ہے، اب یہ جہالت بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، بعض اوقات بڑے بڑے ہوتے ہیں نا جن کو 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، بچے نے نیت باندھ لی ہے، اس کے بعد اس کا کندھا پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے 3 قدم چل لیے بچے نے، اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو وہ نماز ٹوٹنے کا گناہ ان حضرت کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ بھائی یہ بچہ اگر 7 سال کا بچہ سمجھدار بچہ ہے، 7 سال کا نہ بھی ہو، نماز کی اسے تمیز ہے، مستیاں نہیں کرتا نماز کے دوران، نماز پڑھتا ہے باقاعدہ پراپر، تو اس کی نماز ویسے ہی ویلڈ ہے جیسے 40 سال کے بندے کی نماز ویلڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی فالتو نماز ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا سخت فتویٰ لکھا ہے کہ یوں اگر کریں گے اور اس کی نماز ٹوٹ گئی، گناہ کبیرہ ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں جس نے یہ کیا۔ ویسے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو مار کر پڑھاؤ۔ تو علماء نے بتایا کہ 7 سال ایک ایسی عمر ہے کہ بچہ نماز کے آداب سب سیکھ چکا ہوتا ہے، اب اس کو مسجد میں بھی لانا چاہیے اور ریگولر اس کو نمازیں پڑھوانی چاہیے امام کے پیچھے تاکہ عادت ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا 5 سال کا بچہ بھی ہے، نماز صحیح پڑھ لیتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا، مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، تو 5 سال کی عمر میں اس کو لے کر آ جائیں۔ لیکن اگر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ مسجد میں شور شرابہ کرتا ہے تو پھر حضور کی ہی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری مسجد کو پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ۔ تو چیخنے چلانے والا بچہ، پیشاب پخانے میں سمجھ نہ کرنے والا بچہ، اس کو تو مسجد میں لانا گناہ ہے، لیکن سمجھدار باادب بچہ ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو 5 سال کی عمر سے ہی مسجد میں لانا بہت اچھی بات ہے۔ یہ جب 12 سال کا ہوگا، یہ جب 15 سال کا پہلی دفعہ بالغ ہوگا نا، اس کو پاس 6 سال کا تجربہ ہوگا فجر کی نماز پڑھنے کا۔ اب 7ویں سال اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی فجر کے لیے اٹھنے میں۔ ہمارے بچے بے نمازی اسی لیے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ 7 سال میں اس کو حکم دو، حالانکہ فرض ہونی ہے 15 سال میں، 12 سال میں، 14 سال میں۔ لڑکا بالغ ہوتا ہے 12 سے 15 سال میں، لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سے 15 سال۔ تو حضور نے کیا فرمایا، فرض ہونی ہے 7 سال کے بعد، لیکن آج سے بچے کو پریکٹس کرواؤ تاکہ 16ویں سال میں اس کو فجر میں اٹھنا بالکل حلوہ محسوس